الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. زیمبیا میں آج میرا یہ دوسرا بیان ہے. اس سے پہلے میں سپٹمبر میں آیا تھا. اب یہ دسمبر 2024. اتنی جلدی سفر ہو رہے ہیں میرے، تو مجھے یہاں مزہ بہت آیا اصل میں جنگلوں میں، اس لیے میں دوبارہ آ گیا. تو جنگل میں شیر کو دیکھا ہم نے. پہلے میں دعا تو مکمل کر لوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مائک کے سسٹم کو ٹھیک کر دے اللہ تعالیٰ. آواز بہت زیادہ میرے کانوں میں آ رہی ہے، اس کو کم کریں، کم لو شاید انگلش میں سمجھ میں آ جائے. وہ جنگل میں پرسوں ہم تھے، شیر کو ہم نے دیکھا بالکل ہمارے سامنے سے نا، 7 شیرنیاں اور ایک شیر. یہ 8 مل کے شکار کر رہے تھے بھینسے کا. بالکل ہمارے ساتھ سے ہو کے گیا ہے وہ، لیکن وہ شکار ان کا مس ہو گیا. میں نے ان ساتھیوں سے کہا اگر یہ شکار میں کامیاب ہو گیا نا، شیر کے 7 بچوں کا عقیقہ ہو جائے گا اس ایک بھینسے میں. اور میں نے کہا جب تک یہ کھاتے رہیں گے، جتنے جانور آئیں گے میں یہیں کھڑا رہوں گا، پوری رات مجھے رہنا پڑے. اتنا وہ اٹریکٹیو ایک منظر تھا، سین تھا. میں نے کہا آخری بوٹی جب تک ختم نہیں ہو جاتی نا میں یہیں کھڑا رہوں گا، بے شک فلائٹ مجھے کینسل کرنی پڑے. کیونکہ وہ ایک جب جانور گراتا ہے نا شیر، محنت ہوتی ہے شیر کی، اور سارے اڑوس پڑوس کے بھکاری کشکول لے کے، ہائینہ بھی آ جاتا ہے، گدھ بھی آ جاتے ہیں، اور سارے اپنے حصے کی روزی روٹی لے کے جاتے ہیں. لیکن وہ شکار مس ہو گیا تو وہ شیر اپنی شیرنیوں کے ساتھ نا لائن بنا کے واپس جا رہا تھا، جیسے نہیں ہارے ہوئے. ظاہر بھائی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کسی کے جنازے سے واپس آ رہے ہیں. بالکل یہ سین تھا، ایسا لگ رہا تھا کسی کی میت سے واپس، ایسے غمزدہ نا منہ لٹکائے ہوئے جا رہے تھے. تو جو نیچر ہے نا، نیچر اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اللہ نے سکون نیچر میں رکھا ہے. آرٹیفیشل لائف جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کی اٹریکشن ہے اس میں. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، آرمی میں ایک آفیسر ہیں، بڑی بے تکلفی ہے میری ان سے. کسی نے مجھے پوسٹ بھیجی کہ ایک آدمی اپنے 8-10 بچوں کے ساتھ بستر پہ سو رہا ہے، اور ایک مرغی بھی ٹہل رہی ہے نیچے. وہ ایسے خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے نا، گھوڑے بیچ کے نہیں سونا جسے کہتے ہیں. تو اس پہ کسی نے مضمون لکھا تھا کہ سکون جو ہے نا، سکون وہ اس میں ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک مرغہ رکھیں بستر کے ساتھ اور 8 بچوں کے ساتھ ایک بستر پہ سوئیں آپ، لیکن اس پوسٹ میں میسج یہ دیا گیا تھا کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کو اولاد بھی چاہیے، بیوی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے. ہم لوگ نیچر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس سے سکون برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، یہ میرا بیان شروع ہو گیا ہے. بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا لوگوں کو بیان میرا شروع ہو چکا ہوتا ہے. بیان نہیں ہوتا میری گپ شپ ہوتی ہے. مجھے بیان نہیں آتا، بیان کرنا بڑے علماء کا کام ہے. میں گپ شپ کرتا ہوں، اس میں کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بیان میرا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کو یہ لگے نا بیان کر رہے ہیں تو لوگ پہلے سے ہی ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب پتہ نہیں آج کیا نصیحتیں کریں گے. بیان کرنا ہی نہیں بھائی، باتیں کرو بیٹھ کے، گپ شپ لگاؤ بیٹھ کے. بیان کرنا بڑے بزرگوں کا کام ہے.
دیکھو ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ لوگ کے غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو، جو اسلام کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، وہ پہلی نظر میں بہت اٹریکٹیو ہیں، بہت دیکھنے میں خوشنما لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں مسلمان اللہ نے ہمیں پیدا کر کے کس مصیبت میں معاذ اللہ ہمیں ڈال دیے. نظر کی حفاظت، سود نہیں کھانا، رمضان کے روزے، زکاتیں، ابا اماں کو گھر میں رکھو اور بوڑھی ماں کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، بیگم رکھو، اور پھر ساری زندگی اس کا نان نفقہ، اس کی ٹینشن. آج کل آپ کو پتہ ہے کھل کے لوگوں نے گرل فرینڈ کی ترغیبیں دینا شروع کر دی ہیں. پہلے زمانے میں لوگ گرل فرینڈ رکھتے تھے لیکن اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. اب تو کھل کے لوگوں نے کہا کہ بھائی بیوی تو ٹینشن ہے، گرل فرینڈ رکھو، کیسی سکون کی زندگی ہے، جب چاہے چھوڑ دو، جب چاہے استعمال کرو. بیوی بنا لی، طلاق کے بکھیڑے، پھر سالوں کے جھگڑے، پھر سسر ساس خاندان، ایک ٹینشن، خرچہ کتنا ہوتا ہے، مہر کا خرچہ، نان نفقے کا خرچہ، لڑائیاں جھگڑے، پھر بچے بھی پیدا ہوں گے ان کی ٹینشن، اسکول کی فیسیں، پھر ان بچوں کو بڑا بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی شادیوں کی ٹینشن. اب بھائی ساری ٹینشنیں ختم کرو، ٹینشن فری زندگی گزارو، اور جب خواہش پیدا ہو کسی سے تھوڑی دیر کا ریلیشن قائم کرو، اچھی لگے تو ریلیشن کو برقرار رکھو، اگر دل بھر جائے تو بریک اپ. تو کیا کر دو؟ آپ لوگوں نے سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے، جب میں اسے ادھورا چھوڑوں. یہ جملہ سمجھ میں آیا یا یہ بھی نہیں آیا؟ جب میں کوئی سینٹینس نامکمل چھوڑوں گا تو فل ان دا بلینکس آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں، شامل ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو چاہے وہ لڑکیوں کی ہو، ان کو غیر مسلموں کی دنیا ایک بہت خوبصورت باغ نظر آتا ہے، گارڈن نظر آتا ہے، جہاں ٹینشن فری لائف، عورت شوہر کی ٹینشن سے آزاد. وہ بھی تو آزاد ہے نا شوہر کی ٹینشن سے. کیا خیال ہے بھائی میاں ہوگا تو اس کے حقوق، سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا میاں کے سامنے سجدہ کرے. لو بھائی اس مخنچو کے سامنے ہم سجدہ کرنے کی ہمیں حکم ہوتا اگر اللہ اجازت دیتا ہے؟ کیا ہے یہ ہمارا ایک کانٹیکٹ ہی تو ہوا ہے، میاں بن گیا. اس کی اطاعت کرو. یہ اگر تم سے ناراض سوئے گا تو حدیث میں آتا ہے شوہر جب بیوی سے رات کو ناراض سوئے تو اس رات بیوی جتنی عبادت کرے گی اس کی عبادت مقبول نہیں ہوگی. بوائے فرینڈ کی یہ ٹینشنیں ہیں، بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جب میں بولوں ہے نہیں ہے تو آپ بولو نہیں، جب ہاں کا جواب ہو تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ ہاں. ایسے مت بیٹھے جیسے مجھے لگے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، کسی پروگرام میں آ رہا ہوں. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا اس بیان کے سلسلے میں. میں یہاں جنگل جانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، زامبیا میں بیان کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. جنگل کا تو مجھے شوق ہے. آج بھی مجھے یہ لوگ لے کے جا رہے تھے سمندر میں، وہ بوٹ نہیں ہوتی وہ چلانے کے لیے، وہ اسکوٹر سمندر میں نہیں ہوتا وہ چلاتے ہیں. میں نے منع کر دیا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے. کینیڈا میں مجھے ہیلی کاپٹر کی رائڈ دلا رہے تھے، میں نے کہا مجھے کوئی شوق بولو نہیں ہے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جاؤں میں نے کہا بچوں کے شوق ہے، ہمارے شوق نہیں ہے. تو بڑوں کے شوق تھے وہ ہم نے پورے کر لیے. خیر بہت گہری بات ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. خیر پھر انہوں نے مجھے پلین میں لے کے جا رہے تھے، دوست ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کو پلین اڑوائیں گے. میں نے کہا مجھے پلین اڑانے کا کوئی شوق، بچپن کا شوق تھا پائلٹ بننے کا، نہیں بنے، اب کیا کھلونے والا جہاز اڑائیں کیا ہوگا. تو مجھے شوق ہے بھائی جنگل جانے کا. میرے ولاگز میں نا ایک صاحب کہنے لگے جنگل سے باہر آ جاؤ. اب امریکہ میں گیا، وہاں بھی جنگل میں گھس گیا میں. کسی نے کہا امریکہ میں جا کے بھی جنگل 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 جنگل. بھائی اللہ کا وجود جنگلوں میں نظر آتا ہے، بلڈنگوں میں انسان اللہ کو بھولتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیچر میں نیچر کو بنانے والا جو کریٹر ہے وہ دکھے گا آپ کو.
ابھی تو قرآن نے کہا وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور کرو تو تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا، اپنی ذات میں غور کرو۔ جانوروں کے بچوں کو دیکھو یار، کیسے جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، خدا کی قسم یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے۔ ڈاروین تو کہہ کے چلا گیا یہ خود بخود بنا ہے، اور یہ ایوالو ہو کے سب چیزیں ایسے، ابے بھائی ایوالو ہو کے ماں کے دل میں ماں کی ممتا کہاں سے آ گئی، شیر میں دھاڑ کہاں سے آ گئی؟